اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم جماعت کے بارے میں مسائل بیان کریں گے۔ عاقل، بالغ، حر یعنی آزاد اور قادر پر جماعت واجب ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے جان بوجھ کر تو فاسق ہوگا، مردود الشہادت ہوگا اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گناہگار ہوئے۔ جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہے، اور تراویح میں سنت کفایہ کہ محلے کے سب لوگوں نے ترک کی تو سب نے برا کیا، اور کچھ لوگوں نے قائم کر لی تو باقیوں کے سر سے جماعت ساقط ہو گئی۔ اور رمضان کے وتر میں مستحب ہے۔ نوافل اور علاوہ رمضان کے وتر میں اگر تدائی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ تدائی کے یہ معنی ہے کہ 3 سے زیادہ مقتدی ہوں۔ سورج گہن میں جماعت سنت ہے، اور چاند گہن میں تدائی کے ساتھ مکروہ۔ جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3 بار اعزاد ہونے سے بہتر ہے، اور 3 بار اعزاد ہونا تکبیر اولیٰ پانے سے بہتر۔ یعنی اگر وضو میں 3 بار اعزاد ہوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ ہے کہ 3 بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولیٰ نہ ملے گی تو پھر 3 بار دھوئے۔ مسجد محلہ میں جس کے لیے امام مقرر ہو، امام محلہ نے اذان و اقامت کے ساتھ بطریق مسنون جماعت پڑھ لی ہو تو اذان و اقامت کے ساتھ حیات اولیٰ پر دوبارہ جماعت قائم کرنا مکروہ ہے، اور اگر بغیر اذان کے جماعت ثانیہ یعنی دوسری جماعت ہوئی تو پھر حرج نہیں، جبکہ محراب سے ہٹ کر ہو، یعنی محراب سے ہٹ کر پھر امام کھڑا ہوگا۔ اور اگر پہلی جماعت بغیر اذان ہوئی یا آہستہ اذان ہوئی یا غیروں نے جماعت قائم کی تو پھر جماعت قائم کی جائے، اور یہ جماعت ثانیہ نہ ہوگی۔ حیات بدلنے کے لیے امام کا محراب سے دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہونا کافی ہے۔ شارع عام کی مسجد جس میں لوگ جوک در جوک آتے اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے نمازی مقرر نہ ہو، اس میں اگرچہ اذان و اقامت کے ساتھ جماعت ثانیہ قائم کی جائے تو حرج نہیں، بلکہ یہی افضل ہے کہ جو گروہ آئے نئی اذان و اقامت سے جماعت کرے۔ یوں ہی اسٹیشن یا سرائے کی مسجدیں جس کی جماعت جاتی رہی اس پر یہ واجب نہیں کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کر کے پڑھے۔ ہاں مستحب ہے، البتہ جس کی مسجد حرم شریف کی جماعت فوت ہوئی اس پر مستحب بھی نہیں کہ دوسری جگہ تلاش کرے۔ مریض جس مسجد تک جانے میں مشقت ہو، اپاہج جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گرا ہو، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو، اندھا اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے، سخت بارش اور شدید کیچڑ کا حائل ہونا، سخت سردی، بہت زیادہ تاریکی، آندھی، مال یا کھانے کے تلف ہونے کا اندیشہ، قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے، ظالم کا خوف ہے، پخانہ یا پیشاب یا ریا کی شدید حاجت ہے، کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے، بندہ بھوکا بھی ہے، قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہے، اور مریض کی تیمارداری کی جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی اور وہ اکیلا گھبرائے گا۔ یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں، ان کی وجہ سے جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں ہے، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عیدین، وہ عورتیں خواہ جوان ہوں یا بوڑھی ہوں۔ اسی طرح وعظ کی مجالس میں بھی جانا ناجائز ہے۔ جس گھر میں عورتیں ہوں اس میں مرد کو ان کی امامت ناجائز ہے۔ ہاں اگر ان عورتوں میں اس کی نسبی محارم ہو یا بی بی یا وہاں کوئی مرد بھی ہو تو ناجائز نہیں۔ اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو امام کی برابر دائیں جانب کھڑا ہو، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ 2 مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ 2 سے زائد کا امام کے برابر کھڑے ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ 2 مقتدی ہیں، ایک مرد اور ایک لڑکا، تو دونوں پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر اکیلی عورت مقتدی ہے تو پیچھے کھڑی ہو، زیادہ عورتیں ہوں جب بھی یہی حکم ہے۔
دو مقتدی ہوں، ایک مرد اور ایک عورت، تو مرد برابر کھڑا ہو، عورت پیچھے۔ دو مرد ہوں، ایک عورت، تو مرد امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور عورت ان کے پیچھے۔ ایک شخص امام کے برابر کھڑا ہو اور پیچھے صف ہے تو یہ مکروہ ہے۔ امام کے برابر کھڑے ہونے کے معنی یہ ہے کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے نہ ہو، یعنی اس کے پاؤں کا گٹا اس کے گٹے سے آگے نہ ہو۔ سر کے آگے پیچھے ہونے کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر امام کے برابر کھڑا ہوا اور چونکہ مقتدی امام سے دراز قد ہے، اس کا قد لمبا ہے، لہذا سجدے میں مقتدی کا سر امام سے آگے ہوتا ہے، مگر پاؤں کا گٹا گٹے سے آگے نہ ہو تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگر مقتدی کے پاؤں بڑے ہوں کہ انگلیاں امام سے آگے ہیں، جب بھی حرج نہیں ہے، جبکہ گٹا آگے نہ ہو۔ اشارے سے نماز پڑھتا ہو تو قدم کی محاذات معتبر نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کا سر امام کے سر سے آگے نہ ہو، اگرچہ مقتدی کا قدم امام سے آگے ہو، خواہ امام رکوع و سجود سے پڑھتا ہو یا اشارے سے، بیٹھ کر یا لیٹ کر، قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر، اور اگر امام کروٹ پر لیٹ کر اشارے سے پڑھتا ہو تو سر کی محاذات یعنی سر کی جگہ نہیں دی جائے گی، بلکہ شرط یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے لیٹا ہو۔ مقتدی اگر ایک قدم پر کھڑا ہے تو محاذات میں اسی قدم کا اعتبار ہے، اور دو پاؤں پر کھڑا ہوا اگر ایک برابر ہے اور ایک پیچھے تو صحیح ہے، اور ایک برابر ہے اور ایک آگے ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک شخص امام کے برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور وہ آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے، یا وہ مقتدی پیچھے ہٹا ہے خود یا آنے والے نے اس کو کھینچا، خواہ تکبیر کے بعد یا پہلے، یہ سب صورتیں جائز ہیں، جو ہو سکے کرے، اور سب ممکن ہے تو اختیار ہے، مگر مقتدی جبکہ ایک ہو تو اس کا پیچھے ہٹنا افضل ہے، اور دو ہو تو امام کا آگے بڑھنا۔ اگر مقتدی کے کہنے سے امام آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا اس نیت سے کہ یہ کہتا ہے اس کی مانوں، تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور حکم شرع بجا لانے کے لیے ہو تو پھر کچھ حرج نہیں۔ مرد اور بچے اور خنثی یعنی ہجڑا اور عورتیں جمع ہوں تو صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی، پھر خنثی کی، پھر عورتوں کی، اور بچہ تنہا ہو تو مردوں کی صف میں داخل ہو جائے۔ صفیں مل کر کھڑی ہوں کہ بیچ میں کشادگی نہ رہ جائے، اور سب کے کندھے برابر ہوں۔ امام کو چاہیے کہ وسط میں کھڑا ہو یا درمیان میں کھڑا ہو، اگر دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہوا تو خلاف سنت کیا۔ مردوں کی پہلی صف کے امام سے قریب ہے، دوسری سے افضل ہے، اور دوسری تیسری سے۔ مقتدی کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ امام سے قریب ہو اور دونوں طرف برابر ہوں، تو دائیں طرف افضل ہے۔ صف مقدم کا افضل ہونا غیر جنازہ میں ہے، اور جنازہ میں آخر صف، جنازہ کی نماز میں سب سے آخر والی صف وہ افضل ہے۔ امام کو ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ میں کھڑا ہو۔ اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ جو صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ وہاں ہے کہ جہاں فتنہ و فساد کا ڈر نہ ہو، خطرہ نہ ہو۔ صحن مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے بالا خانے پر اقتداء کرنا مکروہ ہے۔ یوں ہی صف میں جگہ ہوتے ہوئے صف کے پیچھے کھڑا ہونا بھی ممنوع ہے۔ عورت اگر مرد کے محاذی ہیں برابر ہو تو مرد کی نماز جاتی رہے گی۔ اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عورت مشتہا ہو، یعنی اس قابل ہو کہ اس سے جماع ہو سکے، اگرچہ نابالغہ ہو، اور مشتہات میں سن کا اعتبار نہیں، 9 برس کی ہو یا اس سے کچھ کم کی، جبکہ اس کا جسم اس قابل ہو، اور اگر اس قابل نہیں تو نماز فاسد نہ ہوگی، اگرچہ نماز پڑھنا جانتی ہو۔ بڑھیا بھی اس مسئلہ میں مشتہا ہے، وہ عورت اگر اس کی زوجہ ہو یا محارم میں ہو جب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوئی چیز انگلی کے برابر موٹی اور ایک ہاتھ اونچی حائل نہ ہو، ان درمیان میں نہ ہو، نہ دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی ہو کہ ایک مرد کھڑا ہو سکے، نہ عورت اتنی بلندی پر ہو کہ مرد کا کوئی عضو اس کے کسی عضو سے محاذی نہ ہو، برابر نہ ہو۔ نمبر 3، رکوع سجود والی نماز میں یہ محاذات برابری واقع ہو۔ اگر نماز جنازہ میں محاذات ہوئی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 4، وہ نماز دونوں میں
تحریم مدن مشترک ہو، یعنی عورت نے اس کی اقتدا کی ہو یا دونوں نے کسی امام کی، اگرچہ شروع سے شرکت نہ ہو تو اگر دونوں اپنی اپنی پڑھتے ہوں تو فاسد نہ ہوگی، مکروہ ہوگی۔ ادا میں مشترک ہو کہ اس میں مرد اس کا امام ہو یا ان دونوں کا کوئی دوسرا امام ہو جس کے پیچھے یہ ادا کر رہے ہیں، حقیقتاً یا حکماً، مثلاً دونوں لاحق ہوں کہ بعد فراغ امام اگرچہ امام کے پیچھے نہیں مگر حکماً امام کے پیچھے ہی ہے، دونوں ایک ہی جہت کو متوجہ ہوں، اگر جہت بدل جائے جیسے تاریک شب میں کہ پتہ نہ چلا کہ ایک طرف امام کا منہ ہے اور دوسری طرف مقتدی کا، یا کعبہ معظمہ میں پڑھی اور جہت بدلی وہ تو نماز ہو جائے گی۔ عورت عاقلہ ہو مجنونہ کی محاذات میں نماز فاسد نہ ہوگی۔ امام نے امامت زنا یعنی عورتوں کی امامت کی نیت کر لی ہو، اگرچہ شروع کرتے وقت عورتیں شریک نہ ہوں، اور اگر امامت زنا کی نیت نہ ہو تو عورت کی فاسد ہوگی، مرد کی نہیں، اتنی دیر تک محاذات رہے یعنی برابر رہے کہ ایک کامل رکن ادا ہو جائے، یعنی بقدر 3 تسبیح کے دونوں نماز پڑھنا جانتے ہوں، مرد عاقل بالغ ہو۔ مرد کے شروع کرنے کے بعد عورت آ کر برابر کھڑی ہو گئی اور اس نے امامت عورت کی نیت بھی کر لی ہے، مگر شریک ہوتے ہی پیچھے ہٹنے کو اشارہ کیا مگر نہ ہٹی تو عورت کی نماز جاتی رہے گی، مرد کی نہیں۔ یوں ہی اگر مقتدی کے برابر کھڑی ہوئی اور اشارہ کر دیا اور نہ ہٹی تو عورت کی نماز فاسد ہوگی۔ مقتدی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: نمبر 1 مدرک، نمبر 2 لاحق، نمبر 3 مسبوق اور نمبر 4 لاحق مسبوق۔ مدرک جو ہے اسے کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے تشہد تک امام کے ساتھ نماز پڑھی، اگرچہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع میں ہی شریک ہوا ہو۔ لاحق وہ ہوگا کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتدا کی مگر بعد اقتدا اس کی کل رکعتیں یا بعد فوت ہو گئی، خواہ عذر کی وجہ سے فوت ہوں جیسے غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے رکوع سجدہ نہ کرنے پایا، یا نماز میں اسے حدث ہو گیا، یا مقیم نے مسافر کے پیچھے اقتدا کی، یا نماز خوف میں پہلے گروہ کو جو رکعت امام کے ساتھ نہ ملی خواہ بلا عذر فوت ہو، جیسے امام سے پہلے رکوع سجود کر لیا پھر اس کا اعادہ بھی نہ کیا تو امام کی دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت ہوگی اور تیسری دوسری، اور جو امام کی چوتھی ہوگی وہ اس کی تیسری، اور آخر میں ایک رکعت پڑھنی ہوگی۔ مسبوق وہ ہے کہ امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہوا اور آخر تک شامل رہا۔ لاحق مسبوق وہ ہے جس کی کچھ رکعتیں شروع کی نہ ملی پھر شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا۔ لاحق مدرک کے حکم میں ہے کہ جب اپنی فوت شدہ پڑھے گا تو اس میں نہ قرات کرے گا نہ سہو سے سجدہ سہو کرے گا، اور اگر مسافر تھا تو نماز میں نیت اقامت سے اس کا فرض متغیر نہ ہوگا، بدلے گا نہیں کہ 2 سے 4 ہو جائے، اور اپنی فوت شدہ کو پہلے پڑھے گا، یہ نہ ہوگا کہ امام کے ساتھ پڑھے پھر جب امام فارغ ہو جائے تو اپنی پڑھے۔ مثلا اس کو حدث ہوا اور وضو کر کے آیا تو امام کو قعدہ اخیرہ میں پایا تو یہ قعدہ میں شریک نہ ہوگا بلکہ جہاں سے باقی ہے وہاں سے پڑھنا شروع کرے، اس کے بعد اگر امام کو پا لے تو ساتھ ہو جائے، اور اگر ایسا نہ کیا بلکہ ساتھ ہو لیا پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ پڑھی تو ہو گئی مگر گناہگار ہوا۔ مسبوق کے احکام ان امور میں لاحق کے خلاف ہے کہ پہلے امام کے ساتھ ہو لے پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ پڑھے اور اپنی فوت شدہ میں قرات کرے گا، اور اس میں سہو ہو تو سجدہ سہو کرے گا اور نیت اقامت سے فرض متغیر ہوگا۔ مسبوق اپنی فوت شدہ کی ادا میں منفرد ہے، یعنی اکیلا ہے کہ پہلے ثنا نہ پڑھی تھی اس وجہ سے کہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا تھا، یا امام رکوع میں تھا اور یہ ثنا پڑھتا تو اسے رکوع نہ ملتا، یا امام قعدہ میں تھا غرض کسی وجہ سے پہلے نہ پڑھی تھی تو اب پڑھے اور قرات سے پہلے تعوذ پڑھے۔ مسبوق نے اپنی فوت شدہ پڑھ کر امام کی مطابقت کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ مسبوق نے امام کو قعدہ میں پایا تو تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کرے، پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا قعدہ میں جائے، رکوع و سجود میں پائے جب بھی یوں ہی کرے، اگر پہلی تکبیر کہتا ہوا جھکا اور حد رکوع تک پہنچ گیا تو سب صورتوں میں نماز نہ ہوگی۔ مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی شروع کی
تو حق قرات میں یہ رکعت اول قرار دی جائے گی، اور حق تشہد میں پہلی نہیں بلکہ دوسری، تیسری، چوتھی جو شمار میں آئے۔ مثلا 3 یا 4 رکعت والی نماز میں ایک اسے ملی تو حق تشہد میں یہ جواب پڑھتا ہے دوسری ہے، لہذا ایک رکعت فاتحہ و سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرے، اور اگر واجب یعنی فاتحہ یا سورت ملانا ترک کیا تو اگر عمدن ہے، جان بوجھ کر ہے تو اعادہ واجب ہے، اور اگر سہون غلطی سے ہو تو پھر سجدہ سہو ہوگا۔ پھر اس کے بعد والی میں بھی فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس میں نہ بیٹھے، پھر اس کے بعد والی میں فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر ختم کر دے۔ 2 ملی ہیں اور 2 جاتی رہیں تو ان دونوں میں قرات کرے، ایک میں بھی فرض قرات ترک کیا نماز نہ ہوئی۔ 4 باتوں میں مسبوق مقتدی کے حکم میں ہے۔ نمبر 1، اس کی اقتداء نہیں کی جا سکتی مگر امام اسے اپنا خلیفہ بنا سکتا ہے، مگر خلیفہ ہونے کے بعد سلام نہ پھیرے گا، اس کے لیے دوسرے کو خلیفہ بنائے گا۔ نمبر 2، بالاجماع تکبیرات تشریق کہے گا۔ نمبر 3، اگر نئے سرے سے نماز پڑھنے اور اس نماز کے قطع کرنے کی نیت سے تکبیر کرے تو نماز قطع ہو جائے گی، بخلاف منفرد کے یعنی اکیلے کے کہ اس کی نماز قطع نہ ہوگی۔ نمبر 4، اپنی فوت شدہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام کو سجدہ سہو کرنا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا کے پہلے ترک واجب ہوا ہو تو اسے حکم ہے کہ لوٹ آئے، اگر اپنی رکعت کا سجدہ نہ کر چکا ہو اور نہ لوٹا تو آخر میں یہ 2 سجدہ سہو کرے۔ مسبوق کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اتنی دیر صبر کرے کہ معلوم ہو جائے کہ امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے مگر جبکہ وقت میں تنگی ہو۔ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مسبوق کھڑا ہو گیا تو اگر امام کے بقدر تشہد بیٹھنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو جو کچھ اس سے پہلے ادا کر چکا اس کا شمار نہیں۔ مثلا امام کے قدر تشہد بیٹھنے سے پہلے یہ قرات سے فارغ ہو گیا تو یہ قرات کافی نہیں اور نماز نہ ہوئی، اور بعد میں بھی بقدر ضرورت پڑھ لیا تو ہو جائے گی، اور اگر امام کے بقدر تشہد پڑھنے کے بعد اور سلام سے پہلے کھڑا ہو گیا تو جو ارکان ادا کر چکا ان کا اعتبار ہوگا، مگر بغیر ضرورت سلام سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ پھر اگر امام کے سلام سے پہلے فوت شدہ ادا کر لی اور سلام میں امام کا شریک ہو گیا تو بھی صحیح ہو جائے گی، اور قاعدہ و تشہد میں مطابقت کرے گا تو فاسد ہو جائے گی۔ امام کے اسلام سے پہلے مسبوق کسی عذر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، مثلا اسلام کے انتظار میں خوف حدث ہو، یا فجر، جمعہ و عیدین کے وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، یا وہ مسبوق معذور ہے اور وقت نماز ختم ہونے کا گمان ہے، یا موضع پر مسح کی ہے اور مسح کی مدت پوری ہو جائے گی، تو ان سب صورتوں میں کراہت نہیں ہے۔ اگر امام سے نماز کا کچھ سجدہ رہ گیا اور مسبوق کے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو اس میں مسبوق کو امام کی مطابقت فرض ہے، اگر نہ لوٹا تو اس کی نماز ہی نہ ہوئی، اور اگر اس صورت میں رکعت پوری کر کے مسبوق نے سجدہ بھی کر لیا ہے تو مطلقاً نماز نہ ہوگی اگرچہ امام کی مطابقت کرے۔ اگر امام کو سجدہ سہو یا تلاوت کرنا ہے اور اس نے اپنی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اگر مطابقت کرے گا فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ مسبوق نے امام کے ساتھ قصداً سلام پھیرا یعنی جان بوجھ کر سلام پھیرا، یہ خیال کر کے کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بھول کر سلام پھیرا تو اگر امام کے ذرا بعد سلام پھیرا تو سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر بالکل ساتھ پھیرا تو نہیں۔ بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا پھر گمان کر کے کہ نماز فاسد ہو گئی، نئے سرے سے پڑھنے کی نیت سے اللہ اکبر کہا تو اب فاسد ہو گئی۔ امام قعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر 5ویں رکعت کے لیے اٹھا، اگر مسبوق امام کی قصداً مطابقت کرے نماز جاتی رہے گی، اور اگر امام نے قعدہ اخیرہ نہ کیا تھا تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کر لے گا نماز فاسد نہ ہوگی۔ امام نے سجدہ سہو کیا، مسبوق نے اس کی مطابقت کی جیسا کہ اسے حکم ہے، پھر معلوم ہوا کہ امام پر سجدہ سہو نہ تھا، مسبوق کی نماز فاسد ہو گئی۔ 2 مسبوقوں نے ایک ہی رکعت میں امام کی اقتداء کی، پھر جب اپنی پڑھنے لگے تو ایک کو اپنی رکعتیں یاد نہ رہیں، دوسرے کو دیکھ کر جتنی اس نے پڑھی اس نے بھی پڑھی، اگر اس کی اقتداء کی نیت نہ کی ہو گئی،
لاحق مسبوق کا حکم یہ ہے کہ جن رکعتوں میں لاحق ہے ان کو امام کی ترتیب سے پڑھے اور ان میں لاحق کے احکام جاری ہوں گے۔ ان کے بعد امام کے فارغ ہونے کے بعد جن میں مسبوق ہے وہ پڑھے اور ان میں مسبوق کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلا 4 رکعت والی نماز کی دوسری رکعت میں ملا، پھر 2 رکعتوں میں سوتا رہ گیا، تو پہلے یہ رکعتیں جن میں سوتا رہا بغیر قرات ادا کرے، صرف اتنی دیر خاموش کھڑا رہے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر امام کے ساتھ جو کچھ مل جائے اس میں مطابقت کرے، پھر وہ فوت شدہ قرات کے ساتھ پڑھے۔ 2 رکعتوں میں سوتا رہا اور ایک میں شک ہے کہ امام کے ساتھ پڑھی ہے یا نہیں، تو اس کو آخر نماز میں پڑھے۔ قاعدہ اولیٰ میں امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور بعد مقتدی تشہد پڑھنا بھول گئے، وہ بھی امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو جس نے تشہد نہیں پڑھا تھا وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر امام کی مطابقت کرے، اگرچہ رکعت فوت ہو جائے۔ رکوع یا سجدہ سے امام کے پہلے مقتدی نے سر اٹھایا تو اسے لوٹنا واجب ہے، اور یہ 2 رکوع 2 سجدے نہیں ہوں گے۔ امام نے طویل سجدہ کیا، مقتدی نے سر اٹھایا اور یہ خیال کیا کہ امام دوسرے سجدہ میں ہے، اس نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا، تو اگر سجدہ اولیٰ کی نیت کی یا کچھ نیت نہ کی یا ثانیہ اور مطابقت کی نیت کی تو اولیٰ ہوا، اور اگر صرف ثانیہ کی دوسرے سجدے کی نیت کی تو صرف دوسرا سجدہ ہوا۔ پھر اگر وہ اسی سجدے میں تھا کہ امام نے بھی سجدہ کیا اور مشارکت ہو گئی تو جائز ہے، اور امام کے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس نے سر اٹھا لیا تو جائز نہ ہوا، اور اس پر اس سجدہ کا اعادہ ضروری ہے، اس کو دوبارہ کرنا ضروری ہے، اگر اعادہ نہ کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مقتدی نے سجدہ میں طول کیا یہاں تک کہ امام پہلے سجدہ سے سر اٹھا کر دوسرے میں گیا، اب مقتدی نے سر اٹھایا اور یہ گمان کیا کہ امام ابھی پہلے سجدہ میں ہے اور سجدہ کیا تو یہ دوسرا سجدہ ہوگا، اگرچہ صرف پہلے ہی سجدہ کی نیت کی ہو۔ 5 چیزیں وہ ہیں کہ امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کا ساتھ دے۔ نمبر 1 تکبیرات عیدین، نمبر 2 قاعدہ اولیٰ، نمبر 3 سجدہ تلاوت، نمبر 4 سجدہ سہو، نمبر 5 دعائے قنوت جبکہ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ قنوت پڑھ کر رکوع کرے۔ مگر قاعدہ اولیٰ نہ کیا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تو مقتدی ابھی اس کے ترک میں مطابقت امام کی نہ کرے، بلکہ اسے بتائے تاکہ وہ واپس آئے۔ اگر واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب نہ بتائے کہ نماز جاتی رہے گی، بلکہ خود بھی قاعدہ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے۔ 4 چیزیں وہ ہیں کہ امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دے۔ نمبر 1 نماز میں کوئی زائد سجدہ کیا، نمبر 2 تکبیرات عیدین میں اقوال صحابہ پر زیادتی کی، نمبر 3 جنازہ میں 5 تکبیریں کہیں، نمبر 4 5ویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس صورت میں اگر قاعدہ اخیرہ کر چکا ہے تو مقتدی اس کا انتظار کرے، اگر 5ویں کے سجدہ سے پہلے لوٹ آیا تو مقتدی بھی اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ سلام پھیرے اور اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا تو مقتدی تنہا سلام پھیر لے، اور اگر قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو سب کی نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ مقتدی نے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لیا ہو۔ 9 چیزیں ہیں کہ امام اگر نہ کرے تو مقتدی اس کی پیروی نہ کرے بلکہ بجا لائے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا، نمبر 2 ثنا پڑھنا جبکہ امام فاتحہ میں ہو اور آہستہ پڑھتا ہو، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجود کی تکبیرات، نمبر 5 تسبیحات، نمبر 6 تسمیع، نمبر 7 تشہد پڑھنا، نمبر 8 سلام پھیرنا، اور نمبر 9 تکبیرات تشریق۔ مقتدی نے سب رکعتوں میں امام سے پہلے رکوع سجود کر لیا تو ایک رکعت بعد کو بغیر قرات پڑھے گا۔ امام سے پہلے سجدہ کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدہ میں پہنچ گیا تو سجدہ وہ ہو گیا، مگر مقتدی کو ایسا کرنا حرام ہے۔ امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہوا، مقتدی کہتے ہیں 3 پڑھی، امام کہتے ہیں 4 پڑھی، تو اگر امام کو یقین ہو اعادہ نہ کرے ورنہ اعادہ کرے، اور اگر مقتدیوں میں باہم اختلاف ہوا تو امام جس طرف ہے اس کا قول لیا جائے گا۔ ایک شخص کو 3 رکعتوں کا یقین ہے اور ایک کو 4 کا، اور باقی مقتدیوں اور امام کو شک ہے، تو ان لوگوں پر کچھ نہیں، اور جسے کمی کا یقین ہے تو اعادہ کرے اور امام کو
3 رکعتوں کا یقین ہے اور ایک شخص کو پوری ہونے کا یقین ہے تو امام و قوم اعادہ کریں اور اس یقین کرنے والے پر اعادہ نہیں۔ ایک شخص کو کمی کا یقین ہے اور امام و جماعت کو شک ہے تو اگر وقت باقی ہے تو اعادہ کریں، ورنہ ان کے ذمہ کچھ نہیں۔ ہاں اگر 2 عادل یقین کے ساتھ کہتے ہوں تو بہرحال اعادہ ہے۔